والصلاة والسلام على رسوله الذي من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ساتھ مل کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ یا شفیع المذنبین۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا گیا، جس رمضان کے مہینے کے استقبال کے لیے اور اس کی آمد پر ہمیں کیا تیاری کرنی ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے گے۔ اسی رمضان کے مہینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ میں قرآن کو اسی رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ تو رمضان کے مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ایسی مقدس کتاب اور ایسا مقدس کلام اسی رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، اور اس مقدس کتاب اور قرآن کا حال کیا ہے، قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور ساتھ میں اس میں ہدایت اور رہنمائی کی واضح باتیں اور واضح چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو ایسی مقدس اور بابرکت کتاب جس مہینے میں نازل کی گئی وہ رمضان المقدس کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں نازل کرنے کا جو ذکر کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن اتارا گیا ہے تو 40 سال کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، اور اسی کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا آنا اور قرآن مجید کا نازل ہونا شروع ہوا گیا، اور وہ سلسلہ کب تک چلا گیا؟ 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا رہا گیا۔
تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، تو مفسرین کرام اور علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہاں اتارنے سے مراد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنا یہ مراد گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر اتارنا یہ مراد نہیں گئے۔ تو رمضان کے مہینے کی عظمتیں بے شمار گئے، برکتیں بے شمار گئے، رحمتیں بے شمار گئے۔ اسی مہینے کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ گئے کہ اس کے شروع کے 10 دن رحمت کے دن گئے، بیچ کے 10 دن مغفرت و بخشش کے دن گئے، اور اخیر کے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کے دن گئے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان رونما ہونے والا گئے۔ آئیے اس مہینے میں جو مخصوص عبادتیں اور مخصوص فرائض ادا کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات ہوں گے، اور پھر شریعت کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ ان کو سماعت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی اور سوال آپ ضروری پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر حاضر ہو کر کے یا کاغذ میں لکھ کر کے آپ وہ سوال پہنچا سکتے ہیں۔ اب سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کی اس محفل کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بیماری کی وجہ سے الٹی ہو جائے تو اس کا کیا حکم؟ یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر کئی برسوں سے یہ بات پھیلی ہوئی ہے، ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب روزہ باقی نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہوتی ہے تو صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اس کے علاوہ الٹی ہونے سے کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر بندہ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنی انگلی ڈال کر کے یا کوئی اور چیز منہ کے اندر ڈال کر کے الٹی کرتا ہے جان بوجھ کر کے، تو اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے اور جان بوجھ کر الٹی کرنے کے بعد آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الٹی جو آتی ہے تو اس میں 2 طرح کی الٹی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اس الٹی کو روکنا چاہیں، کہیں پر جا کر کے باتھ روم میں، ٹوائلٹ میں، کسی بھی جگہ جا کر کے اگر الٹی کو روکنا چاہیں اور وہاں تک ہم پہنچنا چاہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم آسانی سے الٹی کو روک لیتے ہیں۔ اور ایک الٹی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اچانک وہ الٹی آتی ہے اور روکنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، کہ بالکل منہ بھر جاتا ہے اور وہ الٹی جو ہوتی ہے باہر نکل جایا کرتی ہے۔ تو ایک صورت روزہ ٹوٹنے کی یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے الٹی کرتا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے جو الٹی کر رہا ہے تو ایسی الٹی ہو کہ روکنے سے بھی نہ رکے اور وہ الٹی نکل جائے، تو اس ایک صورت میں الٹی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے آپ الٹی ہو، جیسے سوال میں بتایا گیا کہ بیماری کی وجہ سے اپنے آپ بندے کو الٹی ہو رہی ہے، تو اپنے آپ اگر الٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی ایک ہی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ اپنے آپ الٹی ہوئی اور الٹی ایسی ہے کہ بندہ روکنے پر قادر نہیں ہے، روک نہیں پاتا۔ دوسری چیز کہ الٹی میں جو کچھ کھانا پانی یا جو کچھ نکلا گئے تو باہر نکلنے کے بعد جان بوجھ کر کے اس کو اپنے پیٹ کے اندر واپس اتار دیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اپنے آپ الٹی ہوئی۔ دوسری چیز کیا گئے، ایسی الٹی ہوئی کہ اس کو روکنے پر بھی بندہ روک نہیں پاتا۔ اور تیسری چیز
کہ اس میں جو نکلا گئے اس میں سے کچھ حصہ جان بوجھ کر واپس اپنے پیٹ میں اتار دیا تو اس دوسری صورت میں الٹی ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا گیا۔ یہ دو ہی صورتیں گئے۔ اب ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، الٹی ہونے کے بعد ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ الٹی میں جو چیز نکلتی ہے واپس پیٹ کے اندر پہنچاتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ نکلا گیا اس کو باہر پھینک دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر کے تو کوئی بھی الٹی میں نکلی ہوئی چیز کو واپس پیٹ کے اندر نہیں اتارتا، اگر غلطی سے یا ایسے ہی اپنے طور پر اندر چلی جائے تو الگ بات ہے، تو جان بوجھ کر تو کوئی بھی ایسا نہیں کرتا گے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر جو الٹی ہوتی ہے تو عام طور پر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں جن میں الٹی ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس مسئلے کو عام کرنے کی کوشش کریں اور غلط فہمی جو ہمارے یہاں معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچے اور غلط خیال لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے روزہ رکھ کر بیرون ملک سفر کے لیے نکلا تو اب افطار وہ کس ملک کے ٹائم کے مطابق کرے گا؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کسی کو افریقہ جانا گئے، یو کے جانا گئے تو روزے کی حالت ہی میں وہ سفر کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب بمبئی سے، احمد آباد سے کہیں سے بھی فلائٹ لے کر کے وہ افریقہ جانے کے لیے یا یو کے جانے کے لیے نکل چکا گیا، تو ایسی صورت میں اب وہاں پر وہ پہنچ چکا گئے کسی جس جگہ پر جانا تھا وہاں، لیکن ابھی وہاں افطار کا وقت نہیں ہوا گیا۔ تو جو سوال کیا گیا کہ اب افطار کرنا گے، روزہ چھوڑنا گے تو کس وقت کے اعتبار سے کرے گا، تو جس جگہ پر موجود گئے وہیں کے وقت کے اعتبار سے وہ افطار کرے گا۔ یہاں ہندوستان میں اگرچہ وہ روزہ شروع کیا تھا تو ہندوستان کے وقت کے اعتبار سے شروع کیا تھا، لیکن جب وہ بعد میں افطار سے پہلے کسی اور ملک میں پہنچ گیا، کسی اور کنٹری میں پہنچ گیا، تو اب وہاں کا جو وقت گئے اسی کے اعتبار سے اس کو افطار کرنی گئے اور اسی کے اعتبار سے اس کو روزہ چھوڑنا گئے۔ بندہ جہاں پر موجود ہو وہیں کے اعتبار سے شریعت کے احکام نافذ ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب وہ مطلب روزہ رکھ کے ہی یہاں سے نکلا، فلائٹ ہی میں ہے، اور جس ملک کے اوپر فلائٹ ہے اس ملک میں جو ہے آفتاب غروب ہو گیا تو پھر فلائٹ ہی میں وہ افطار کر لے گا؟ بالکل، اگر فلائٹ ہی میں اگر وہ ابھی سفر کر رہا ہے اور افطار کا وقت وہاں کے اعتبار سے ہو چکا، اب آج کل تو موبائل کے ذریعہ معلوم کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں سے سفر شروع کریں گے تو فلائٹ میں کب تک کہاں پہنچیں گے یہ سب باتیں پہلے سے معلوم کر سکتے ہیں، تو پہلے سے معلوم کر لینی چاہیے۔ اگر سفر کے دوران آپ ایک یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو وہاں کے اسٹاف والے ہوتے ہیں ان کے ذریعہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، اندر بھی دکھاتا ہے ٹیبلٹ کے اندر کہ آپ کہاں تک پہنچے گے، آپ کا سفر کہاں تک ہوا گیا، تو اس جگہ کے اعتبار سے اگر افطار کا وقت ہو چکا ہے تو بالکل فلائٹ کے اندر ہی افطار کرنے کی اجازت ہے، بلکہ افطار کر ہی لینا چاہیے، اس میں تاخیر کرنا یہ منع ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا مسافر کو روزہ چھوڑنے کی مطلب روزہ نہ رکھنے کی بعد میں قضا کرنے کی اجازت ہے؟ مسافر اگر شرعی مسافر گئے، شرعی مسافر کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کے ارادے سے نکلا گیا، 92 کلومیٹر 92 یا اس سے زیادہ سفر کے ارادے سے نکلا گیا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سفر کے لیے نکلا گیا وہ صبح صادق سے پہلے نکل گیا، جو نیت کا وقت ہے صبح صادق سے پہلے ہی وہ سفر کے لیے نکل چکا گیا، وہ مسافر بن چکا گیا، تو ایسے مسافر کے لیے شریعت کے اعتبار سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں اس کو صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے
کہ 8 بجے جیسے مثال کے طور پر سفر کے لیے جانا گیا، پہلے سے متعین گئی کہ دن میں 8 بجے 9 بجے مجھے فلاں جگہ پر بمبئی جیسے مثال کے طور پر سفر کے لیے نکلنا گئے، تو صبح صادق سے پہلے جب سفر شروع نہیں ہوا گئے تو ایسے مسافر کے لیے اب روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ تو صبح صادق سے پہلے ہی بندہ اگر مسافر ہو جاتا ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر سفر میں زیادہ تکلیف نہ ہو اور جانتا ہے کہ آسانی سے روزہ مکمل کر لے گا تو مسافر کے لیے بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ سفر کی حالت میں بھی روزے دار رہے۔ بہت سارے رمضان کے دنوں میں سفر کرتے ہیں اور وہ ماشاءاللہ سفر کے دوران بھی روزہ رکھتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ اگر تکلیف زیادہ ہوگی تو بالکل رخصت اور اجازت ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے سفر کرنے والے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے جو ہے رمضان کی شروعات تو ہندوستان میں کی، 10 روزے ہندوستان میں رکھے، اس کے بعد بیرون ملک وہ چلا گیا، اب وہاں پہ 13 روزے ہو چکے ہیں، تو اب ٹوٹل اس کے 26 یا 27 یا 28 روزے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی معاملہ رمضان کے دنوں میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں کہ سوالات بھی ہوتے رہتے ہیں کہ کہیں دوسرے ملک میں تھا، وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا، یا یہاں سے سفر کر کے کسی دوسرے ملک میں پہنچا۔ اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں سے یو کے یا ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہاں آگے چل رہا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کی بات نہیں کرا، لیکن جنرلی اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 10واں روزہ گئے تو وہاں پر 11واں روزہ ہوگا۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی شخص تھا، یہاں پر وہ 10واں روزہ رکھ کر کے گیا تھا، اب وہ وہاں پہنچا تو وہ 11واں روزہ ہوا، ایک دن آگے وہ پہنچ چکا تھا، تو اب ایسی صورت میں وہاں جب وہ پہنچا گئے اور 11واں روزہ وہاں اس کا ہوا کہ بیچ میں ایک روزہ چھوٹا گئے، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں پر 30 روزے ہوتے ہیں، اگر وہاں 30 روزے ہوتے ہیں تو اس بندے کے 29 روزے ہوں گے۔ اگر 30 ہوتے ہیں تو اس کے 29 ہوں گے، تو جب 29 ہو جاتے ہیں تب تو اس کے روزے مکمل ہوں گے، آگے اس کو کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں پر پہنچا گئے اور وہاں پر 29 ہی کو رمضان شوال کا چاند نظر آ گیا، یعنی وہاں کے لوگوں کے 29 روزے ہوئے اور یہاں سے جو گیا تھا اس کے 28 روزے ہوئے، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ رہے گا کہ عید کا دن گزرنے کے بعد ایک روزہ رمضان کی قضا کی نیت سے رکھے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے یا تو 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے، 28 تو کوئی بھی اسلامی مہینہ 28 کا ہوتا نہیں ہے، تو اس کے 28 ہی روزے ہوتے ہیں، تو ایک روزے کی اس کو بعد میں عید کا دن گزرنے کے بعد قضا کرنی پڑے گی۔ عید کے دن تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے برعکس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی شخص آیا، 11 روزے پہلے ہی وہ رکھ چکا گیا، اب یہاں پر آیا تو یہاں پر 10واں روزہ چل رہا گیا، یہاں 10واں چل رہا ہے، وہاں 11واں روزہ تھا، اب یہاں پر آنے کے بعد یہاں کے جو لوگ گئے ان کے روزے 30 ہوں گے، اور وہاں سے وہ آیا گیا تو اس کے تو 30 روزے پہلے ہی ہو گئے، اب ایک روزہ اس کا زیادہ ہوگا تو اس کو وہ ایک روزہ بھی رکھ لینا گئے، 30 ہوتے ہیں 31 ہوتے ہیں روزہ رکھ لینا گئے، اس میں سے ایک روزہ نفل ہو جائے گا، باقی روزے فرض ہو جائیں گے۔ تو جہاں پر بندہ موجود ہے وہیں کے اعتبار سے روزے رکھنے گئے، اگر 28 روزے ہوتے ہیں تو بعد میں ایک روزے کی قضا کر لینے گئے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہو سکتی ہے ان کے احکام آپ کے سامنے واضح کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا ہے کہ اس سال جو ہے 10ویں اور 12ویں کا ایگزام کچھ رمضان میں بھی آ رہا ہے، تو اب روزہ رکھنے میں جو ہے اسٹڈی کرنے اور ایگزام دینے میں کمزوری آتی ہے، تو کیا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اسٹڈی کرنے میں تو میرے خیال سے اگر دن میں جیسے پریشانی ہو تو بندہ رات میں محنت کر سکتا ہے، رات میں محنت کر کے وہ بآسانی اپنی تیاری مکمل کر سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملے کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں رہے گی،
اپنے اعتبار سے وہ اپنا شیڈیول ایسا سیٹ کر لے کہ روزہ بھی مکمل ہو جائے اور امتحان دینے میں بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہو. تیاری کرنی ہے، رات میں اچھی طریقے سے تیاری کر لیں، دن میں آرام کر لیں. اس طرح کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اپنا روزہ بھی مکمل کر سکتا ہے اور امتحان کی تیاری بھی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی شرعاً اجازت نہیں رہے گی. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک سوال اب یہ ہے کہ بیڑی اور سگریٹ جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے، اس کے بغیر اس کو چلتا نہیں ہے، تو کیا وہ رمضان کے روزے نہ رکھ کر فدیہ دے سکتا ہے؟ بالکل اس کی اجازت نہیں رہے گی، بلکہ میں نے گزشتہ رمضان میں بھی یہاں پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ جن لوگوں کو بیڑی پینے، سگریٹ پینے یا اس طرح کی چیزوں کی عادت ہوتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں جسمانی بیماری اور جسمانی نقصان ہوتا ہے. یہ ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے. وہ ایک عادت ہونے کی وجہ سے بندہ عادت چھوڑ نہیں پاتا ہے. تو میں بارہا یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین وقت ہے اور ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی اس طرح کی عادتوں کو چھڑانا چاہیں تو اللہ کے فضل سے وہ چھڑا سکتے ہیں. اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اس طرح کی عادتیں چھوٹ سکتی ہیں. یاد رکھیں کہ بیڑی یا سگریٹ کا اگر کوئی عادی ہے، شریعت میں ایسے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. روزہ رکھنا ہی پڑے گا، اپنی عادت کو کسی بھی طریقے سے بدلنے کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب زکوٰۃ کے تعلق سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایڈوانس کا مطلب کہ ابھی سال مکمل نہیں ہوا. جیسے ابھی رمضان کے مہینے میں میرا سال مکمل ہونے والا ہے، لیکن میں یہ چاہوں کہ ابھی کوئی ضرورت مند ہے، ابھی کوئی حاجت مند ہے تو اپنی زکوٰۃ اسی مہینے میں نکال دوں، رمضان میں نہ نکالوں. اس طرح اگر ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنی ہے، شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل نکال سکتے ہیں. بلکہ یہاں پر احادیث میں اور کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر کی ضرورت کو پورا کرنا، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا. اب اگر کوئی حاجت مند ضرورت مند آپ کے پاس آیا گئے، رمضان سے پہلے ہی آیا گئے، واقعی وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار گئے، تو آپ اگر اس وقت اس کو زکوٰۃ دیتے گئے اس نیت سے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو یقین جانیں کہ اس میں آپ کے لیے زیادہ ثواب حاصل ہوگا آپ کو اور آپ اس میں زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے. تو جب جس چیز کی ضرورت ہو اس وقت اگر اس چیز کو دیا جائے تو ثواب اس میں زیادہ ہوتا ہے. یہ روایتوں اور کتابوں سے یہ بات ثابت ہے. تو ایڈوانس میں اس طور پر اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز کا لحاظ رکھنا ہے. ایڈوانس میں اگرچہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، لیکن جیسے 2 مہینے پہلے ہی زکوٰۃ نکال لی گئی، ابھی جتنا مال ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال لی گئی، تو وہ جو بیچ میں 2 مہینے آئیں گے جس کے بعد سال مکمل ہوگا، تو ان 2 مہینوں میں اگر الگ سے پیسے آتے ہیں تو وہ جو الگ سے پیسے آئیں گے ان کا حساب کر کے 2 مہینے جب مکمل ہوں گے یعنی 1 سال مکمل ہوگا تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اب ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیے، اس کے بعد 2-3 مہینے پہلے زکوٰۃ دیے تو بیچ میں جو پیسے حاصل ہوں گے ان کی زکوٰۃ بعد میں آئندہ سال دینی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی حساب سال مکمل ہونے پر کر لینا ہے اور اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دینی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب اسی طریقے سے زکوٰۃ میں تاخیر کرنا، مثال کے طور پر رجب کے مہینے ہی میں اس کا 1 سال مکمل ہو جاتا ہے لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو یہ سخت ناجائز ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. رجب میں سال مکمل ہو تو اسی وقت جب سال مکمل ہو رہا ہے زکوٰۃ کا حساب کر کے اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان تک انتظار کرتے رہیں اور پھر رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں. جب سال مکمل ہو رہا ہے
یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اچھی طرح غور کر کے یہ بات متعین کر لینی ہے کہ ہم مالک نصاب کب بنیں گے، اور وہ جو برسوں سے زکوٰۃ ادا کرتے آ رہے ہیں وہ بھی اگر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو ان کو بھی اچھی طرح یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم فلاں سال میں فلاں مہینے میں مالک نصاب بنے تھے اور اتنے پیسے ہمارے پاس آئے تھے جو نصاب کے برابر تھے۔ تو اس طرح متعین کرنے کے بعد پھر آپ لحاظ رکھیں کہ جب سال مکمل ہو تو اس کی زکوٰۃ اسی وقت ادا کر دیں۔ اگر رمضان کے مہینے کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو ابھی جیسے بتایا گیا کہ ایڈوانس ہی میں زکوٰۃ دے دیں، جیسے مثال کے طور پر شوال میں سال مکمل ہو رہا ہے، رمضان ہی میں آپ زکوٰۃ ادا کر دیں تو ایڈوانس میں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی۔ لیکن سال کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اس میں، اس لیے کب مالک نصاب ہوئے گے، سال کب مکمل ہو رہا ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے ادائیگی میں اور تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوں، تو اس کا خاص طور سے لحاظ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ مالک نصاب کب ہوا وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اب سال مکمل کیسے وہ شمار کرے گا؟ اچھی طرح غور و فکر کرے اور غور و فکر کرنے کے بعد متعین کریں کہ فلاں سال میں فلاں مہینے میں میرے پاس اتنے پیسے آئے تھے، میں نصاب کا مالک ہو چکا تھا۔ وہ اچھی طرح غور و فکر کرنے سے بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، متعین کر کے اس کے اعتبار سے پھر وہ آگے کے معاملات کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال مفتی صاحب تراویح کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک حافظ صاحب ہیں، معلوم ہے کہ وہ سال بھر جو ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہ ٹرسٹی حضرات کو بھی معلوم ہے، اس کے باوجود وہ تراویح کے لیے اس کو متعین کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے اس تعلق سے؟ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں، یہاں جتنے حضرات بیٹھیں گے وہ بھی اور جتنے اگر ٹرسٹی حضرات ہیں یا کوئی حافظ گئے تو وہ بھی اپنے حوالے سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ تراویح کی نماز کے لیے وہی تمام باتیں ضروری ہے جو عام نمازوں کے لیے ضروری ہے، یعنی تراویح کا امام کیسا ہونا چاہیے تو اس کے لیے وہی تمام باتیں ضروری ہے جو عام نمازوں کے امام کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی حافظ بن گیا ہے، اب حافظ بننے کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ سال بھر تک نہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ اس طرح کے دیگر فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے اس کی داڑھی بھی بڑھنے لگتی ہے، نمازوں کی پابندی بھی وہ کرنے لگتا ہے، تو ایسا شخص جو بار بار یہ کر رہا ہے، پھر آئندہ سال وہی حالت ہے، رمضان کا مہینہ گزرا تو نمازوں کو بھی ادا نہیں کرتا کہ دیگر گناہوں میں مبتلا رہتا کہ بار بار جب اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے تو ایسا شخص شریعت کے اعتبار سے فاسق معلن ہوگا، یعنی اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرنے والا، اور ایسا شخص جیسے باقی 5 وقت کی نماز کا امام نہیں بن سکتا ویسے ہی تراویح کی نماز میں ایسا شخص 5 وقت کی تراویح کی نماز کا امام نہیں بن سکتا کہ امام بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو امام تراویح کے لیے ویسا ہی ہو جیسا کہ باقی نمازوں کے لیے امام ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو تراویح کی نماز کے لیے متعین نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا لحاظ ٹرسٹی حضرات بھی رکھیں، عوام میں سے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اس بات کا لحاظ رکھیں تاکہ اس طرح کا معاملہ پیش نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ تراویح کے وقت جب امام قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب امام رکوع میں جاتے ہیں تب نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز تو ان کی ہو جائے گی لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز عام ہے، کچھ نوجوان ایسے رہتے ہیں، کچھ بڑے بوڑھے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے بیٹھے رہیں گے، امام پہلی رکعت میں تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے،
پیچھے بیٹھے رہیں گے اور جب امام رکوع میں پہنچے گا تو جلدی سے وہ نماز میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بات رائج ہو اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے ہی دن جو تراویح پڑھانے والے ہیں یا جو امام صاحب ہیں مائک کے ذریعہ اس بات کا اعلان کر دیں. اسی وقت عشاء کی نماز ختم ہونے کے بعد جب تراویح کا وقت آئے تو اسی وقت اعلان کر دیں کہ اس طریقے سے جو لوگ کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں, وہ اپنی عادت کو سدھاریں اور فوراً جیسے ہی تکبیر تحریمہ ہو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے. اس کا اعلان 1-2 مرتبہ اگر کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ اپنے فعل سے باز آ جائیں گے. تو ایسا کریں, اگر عادت بنتی ہے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو 1-2 مرتبہ اسی وقت اعلان کروا دیا جائے. انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے فرق آئے گا اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے فجر اور عشاء کی اذان کچھ جگہ پہ جلدی دے دیتے ہیں وقت ہی میں, ایسا کرنا جائز ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی سوال اس میں ہے کہ تو کم سے کم کتنا جلدی دے سکتی ہے اگر جلدی دے تو؟ وقت جو شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے. روزے کے ختم کرنے کا یعنی سحری کے ختم کرنے کا وقت کون سا ہے؟ وہیں صبح صادق سے پہلے سحری بند کر دینی, کھانا پینا بند کر دینا ہے. اور جیسے ہی صبح صادق ہوئی اب سحری کا وقت ختم ہوا اور ادھر فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ وقت شروع ہو چکا, ویسے ہی عشاء میں یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ وقت شروع ہو چکا. تو اب اس میں فوراً اگر اذان دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جیسے 1-2 منٹ کا انتظار کر کے اس کے بعد اگر اذان دینی ہے, 2-4-5 منٹ کا انتظار کر کے اذان دینی ہے تو دے سکتے ہیں. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ فجر میں چونکہ لوگ سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے عام طور پر آرام کرتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے فجر کی جماعت قائم کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں اور جماعت میں شریک ہوں, اور ایسا نہ ہو کہ تاخیر کی وجہ سے لوگ ویسے ہی گھر پر فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں. تو اس لیے مقصد ہوتا ہے کہ جلدی ادا کرنے کا. تو بالکل شرعاً اجازت رہے گی اس مقصد کے تحت, اور یقین ہو جائے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا, عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تو اس کے فوراً بعد اذان دے سکتے ہیں کہ 10-15-20 منٹ بعد جیسا مناسب وقت ہو اس میں جماعت بھی قائم کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک سوال ہمارے بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ قرض کے طور پر کچھ مال لیا ہے تو اس رقم کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا حکم ہے؟ قرض کے طور پر دوسرے کو مال دیا گیا, دوسرے کو پیسے دیے گئے, یا جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ادھار لوگوں کو سامان دے دیتے ہیں. اب چھوٹے کاروباری جو ہوتے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے, لیکن جو بڑے کاروباری ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ دوسروں سے لینے ہوتے ہیں ادھار جو مال دیا گیا اس کے بدلے میں. تو یہ یاد رکھا جائے کہ پہلے سے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اب جو مال دیا گیا دوسرے کو قرض کے طور پر یا ادھار جو دوسرے کو مال بیچا گیا جو پیسے اس سے لینے گئے, تو وہ جو پیسے گئے سامنے والے سے لینے گئے تو ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہوتی رہے گی. جیسے مثال کے طور پر میں ہوں مالک نصاب, اب مجھے 2 لاکھ روپے دوسروں کے پاس سے لینے گئے تو میں اپنے پاس جو پیسے موجود گئے اس کی تو زکوٰۃ ادا کروں گا ہی, ساتھ میں جو 2 لاکھ دوسروں کے پاس سے مجھے لینے گئے ہر سال اس کی بھی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوتی رہے گی. بہتر یہی ہے کہ ہر سال اس 2 لاکھ کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. البتہ یہ بھی اجازت ہے کہ 3-4 سال بعد جب پیسے ملے تو جتنے بھی سال پیچھے گزریں گے سب کا حساب کر کے ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے, اس کی بھی اجازت رہے گی. اور یہ بہتر یہی ہے کہ ہر سال اس کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا
کرتے رہیں تو یاد رکھیں کہ دوسرے کے پاس سے جو پیسے لینے گئے پہلے سے جب زکوٰۃ ادا کرتے گئے یا وہ پیسے نصاب کے برابر گئے تو زکوٰۃ اس کی بھی واجب ہوتی رہے گی. بہتر گئے ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا گروی رکھے ہوئے سامان کی زکوٰۃ کیا گروی رکھنے والے کے اوپر واجب ہے؟ یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. گروی رکھنا کیسا ہے وغیرہ یہ ان چیزوں کو میں تفصیلاً بیان نہیں کر رہا ہوں. بس یہ سمجھ لیں کہ گروی اگر کوئی سامان رکھا گیا، گجراتی میں جس کو گرو رکھنا کہتے ہیں، سونا عام طور پر گروی رکھا جاتا ہے یا دیگر چیزیں گروی رکھتے ہیں، تو گروی رکھا ہوا سامان جو ہوتا ہے اگرچہ مالک وہی سامنے والا ہوتا ہے جس نے وہ سامان گروی رکھا گیا، لیکن پھر بھی جب تک گروی رکھا گیا تب تک اس کی زکوٰۃ دینا اس پر شرعاً لازم نہیں ہوتا، چونکہ اس کا مکمل قبضہ نہیں پایا جا رہا ہے. یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں. ابھی دوپہر ہی میں ہمارے ایک مسلم بھائی نے اس کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ اس طرح گروی رکھا ہوا مال گئے تو کیا اس کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے یا نہیں. تو یہ غلط فہمی بعض جگہ پائی جاتی ہے کہ گروی رکھے ہوئے سامان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب تک آپ کے قبضے میں وہ مال نہیں آتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاتھ چھڑانے کے بعد جب قبضہ کر لیا تو اب اس سال سے زکوٰۃ ادا کرنی رہے گی اگر زکوٰۃ کے باقی شرائط پائے جاتے ہیں تو. حضرت یہ جتنے سال گروی رہا ان سالوں کا پھر ان سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. جس سال قبضے میں آئے اسی سال کے اعتبار سے اسی سال زکوٰۃ ادا کرنی رہے گی اگر زکوٰۃ کے باقی شرائط پائے جاتے ہیں تو. سبحان اللہ. حضرت فقیر کو مال زکوٰۃ دیتے وقت کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ بالکل شرعاً ضروری نہیں ہے. دل میں نیت اور ارادہ کیا ہے. اگر زکوٰۃ کی نیت ہے سامنے والے فقیر کو آپ یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی ہیلپ کے لیے میں یہ دے رہا ہوں یا آپ کو تحفے کے طور پر دے رہا ہوں، بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز آپ دیکھیں، ہماری شریعت کتنی اچھی تعلیم ہمیں دے رہی ہے کہ ایک فقیر ایسا ہے جو ہمارا رشتہ دار ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں زکوٰۃ کہہ کر کے اگر دیں گے تو وہ شرم کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے منع کر دیں گے کہ نہیں ہم تو زکوٰۃ نہیں لیتے، حالانکہ وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوتے ہیں. تو اب ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کا رشتہ دار ضرورت مند ہے، آپ کا رشتہ دار حاجت مند ہے، زکوٰۃ کہہ کر کے دیں گے تو وہ نہیں لے گا، تو بس آپ اپنے دل میں نیت اور ارادہ کر لیں. زبان سے آپ کچھ بھی کہہ کر کے دیں، دل میں نیت اور ارادہ کر لیا گیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور رشتہ دار کی مدد بھی ہو جائے گی، رشتہ دار کی ضرورت بھی آپ کے ذریعہ پوری ہو جائے گی. تو یہ اسلام کی اور ہمارے مذہب کی تعلیم آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کتنا زیادہ لحاظ رکھتا ہے کہ سامنے والا زکوٰۃ کہہ کر کے دیں گے تو نہیں لے گا تو ٹھیک ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیت رکھ لیں، نیت کرتے ہوئے دے دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سامنے والے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو یہ مذہب اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اس کے ذریعہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام مسلمانوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب ابھی جو آپ نے بتایا کہ گروی رکھے ہوئے سامان کی زکوٰۃ رکھنے والے پر تو نہیں ہے، مگر ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا جس کے پاس رکھی ہے اس کو اس سامان کی زکوٰۃ نکالنا؟ وہ تو مالک ہی نہیں ہے. سامنے جس کے پاس وہ سامان گروی رکھا گیا کہ وہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی اور گروی رکھنے والے پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ایک سوال یہ ہے کیا کھیتی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ سوال بہت اچھا ہے اور ہمارے یہاں پر
غلط فہمی اس کے حوالے سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے سونا، چاندی، مال تجارت، جانور، ان سب چیزوں کی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویسے ہی شریعت کے اعتبار سے جو ہم کھیتی کرتے ہیں اس کھیتی پر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جب کھیتی کٹے تو کھیتی کٹنے کے وقت اس کا جو حق ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا کرو، وہ اللہ کی راہ میں دو۔ تو یہ کھیتی کٹنے کے بارے میں بھی یاد رکھنا کہ اس کی بھی زکوٰۃ شریعت کے اعتبار سے لازم ہوتی ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اگر کھیتی کرنے والے نے بالکل آسمان کے پانی ہی کے ذریعہ اپنی زمین کو سیراب کیا گیا، زمین کو پانی پلایا گیا، اپنا پانی اپنی محنت سے موٹر وغیرہ کے ذریعہ بالکل کھیتی کو پانی نہیں پلایا یا پلایا گیا لیکن تھوڑا سا حصہ پلایا، زیادہ تر اور عام طور پر بارش کے پانی سے اگر کھیتی کو پانی پلایا گیا تو ایسی صورت میں جو کھیتی ہوگی، جو پیداوار ہوگی، تو اس کھیتی میں سے عشر نکالنا ضروری ہوگا، یعنی 100 کلو میں سے 10% نکالنا ہے۔ تو 10% 100 کلو میں سے کتنا بنے گا؟ 10 کلو۔ 100 کلو اگر کھیتی ہوئی ہے تو 10 کلو نکالنا ضروری ہوگا۔ اور اگر کھیتی والے نے یہ کیا گیا کہ آسمان کا پانی تو بہت کم ہے، بلکہ نہر کے ذریعہ یا کسی نالے کے ذریعہ کہیں سے بھی زمین کے اندر سے پانی نکال کر اپنی محنت سے، اپنے خرچے سے کھیتی کو پانی پلایا گیا، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب 5% کھیتی کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یعنی اگر 100 کلو گیہوں ہوتے ہیں، 100 کلو کھیتی ہوتی ہے تو اس میں سے 5 کلو نکالنا ضروری ہے۔ اور کھیتی کی زکوٰۃ اسی کو دے سکتے ہیں جس کو مال اور سونے چاندی کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اسی کو کھیتی کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، 10% کے یا 5% کے، دونوں کو اچھی طرح سمجھنے، اور اس میں کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر 100 کلو 200 کلو گیہوں ہوں گے تبھی جا کر کے کھیتی کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جو بھی پیداوار ہو، جتنی بھی ہو، شریعت کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور اس کا عشر یا نصف عشر نکالنا ضروری ہے۔ 10% 5% دو ہی صورتیں اس کی رہیں گی، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ہمارے ایک بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے کیا وہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ اس کے پھر الگ معاملات ہیں، الگ تفصیل اس کی رہے گی، لیکن چونکہ سوال کر لیا گیا ہے تو اب اس کے حوالے سے میں کچھ ضروری وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہماری شریعت نے گروی رکھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ بالکل اگر آپ فقہ کی مسائل کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، بارِ شریعت میں بھی آپ کو گروی رکھنے کا ایک الگ چیپٹر ملے گا جس میں گروی رکھنے کے ضروری مسائل، اس کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی۔ کسی بھی فقہ کی کتاب میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے گروی رکھنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، روایتوں میں اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو گروی رکھنے سے ہماری شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن گروی رکھے ہوئے سامان سے فائدہ اٹھانا اس صورت میں کہ جب سامنے رکھنے والا جو شخص ہے وہ مسلم ہے، گروی رکھنے والا مسلم ہے، تو گروی رکھے ہوئے سامان سے فائدہ اٹھانا، اس کو استعمال کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ کسی نے اپنی زمین آپ کے پاس گروی رکھی، اپنا مکان گروی رکھا، ہمارے یہاں پر یہ بات بہت عام ہے، مارکیٹ میں ابھی یہی چل رہا ہے، پیسے 10 لاکھ روپے کسی کو دے دیا، اب اس کا مکان گروی کے طور پر لے لیا، اب مکان کو کسی تیسرے کے ہاتھ کو میں کرائے پر دے کر کے اس کا کرایہ حاصل کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا خود رہ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ
گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ ناجائز کہ کب؟ جبکہ سامنے گروی رکھنے والا شخص مسلمان ہو۔ ہاں اگر گروی رکھنے والا نان مسلم ہے تو اس صورت میں نفع کی نیت رکھتے ہوئے اسے فائدہ اٹھانا شرعاً جائز ہے، وہ سود نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر سامنے والا ہے تو وہ سود ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی، اس میں جو بنیادی حکم ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے حوالے سے سوال کرنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کسی نے جو ہے 1 لاکھ روپے کے عوض کھیتر کو گروی رکھا، اب جس کے پاس گروی رکھا اس نے 1 لاکھ سے زیادہ کی اس میں کھیتی پکا لی، اب کیا حکم ہے؟ وہ کھیت واپس لے گا یا پھر پیسے واپس لے گا؟ کیا کیا جائے؟ سامنے والے نے یعنی جس کے پاس گروی رکھا گیا اس نے اس زمین سے فائدہ اٹھایا، چاہے وہ کھیت ہو یا پھر کوئی دوسرا سامان کے مکان سے کرایہ دوسرے کو کرایہ پر دے کر کے اس سے کرایہ لیتا رہا، تو اس طرح گروی رکھی ہوئی چیز سے جو فائدہ اٹھایا گیا اتنے کو مائنس کیا جائے گا۔ میں نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، اب اس کے بدلے میں زمین یا مکان میں نے گروی کے طور پر لیا گیا، اب میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور فائدہ مثال کے طور پر 50,000 کا میں نے فائدہ اٹھا لیا کرایہ پر دے کر کے یا کھیتی کر کے، تو یہ جو 50,000 کا فائدہ اٹھایا گیا اب کیا کریں گے؟ سامنے والے کو میں نے 1 لاکھ دیے گئے اور میں نے 50,000 کا فائدہ اٹھایا، تو اب وہ 50,000 1 لاکھ میں سے مائنس کر کے اب سامنے والے پر صرف 1 لاکھ دینا ہی لازم ہوگا۔ تو جتنا فائدہ اگر 1 لاکھ کا پورا فائدہ اٹھا لیا ہے تو سامنے والے پر کچھ بھی دینا اب لازم نہیں رہے گا۔ تو جو فائدہ اٹھائیں گے وہ فائدے کا تاوان لازم ہوگا، اب سامنے والے کو جو قرضہ دیا گیا اتنا اس میں سے مائنس کر کے کم کر کے باقی دینا اس پر لازم آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی زیادہ لے لے تو مفتی صاحب زیادہ نفع لے گا تو ایسی صورت میں اتنا جو قرضہ گیا وہ تو ختم ہو جائے گا، اب سامنے اس کو اتنا تاوان کے طور پر دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ رمضان میں عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کی، لیکن وتر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا نہ کی، تو کیا حکم؟ ایسی حالت میں یاد رکھیں کہ اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ کسی نے ادا کی گئے تو اب بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ ضروری نہیں ہے، بہتر اور مستحب ہے، لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ جب آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکیں گے تو وتر کی نماز بھی امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ مشورہ یہی دوں گا، اگرچہ مستحب اور بہتر ہی ہے، کوئی اکیلے اگر پڑھ لیتا ہے وتر کی نماز تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی وتر کی نماز ہی صحیح نہیں ہوئی، لیکن مشورہ یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اکیلے پڑھیں گے تو وتر کے بدلے میں ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ 25 گنا، ایک حدیث میں ہے کہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کہ وتر کی نماز اکیلے ہم پڑھ لیں گے تو بس ایک کے بدلے میں ایک ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں 25 اور 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو مشورہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی گئے تو وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، تاکہ یہ جو ثواب ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ جو برکت ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اکیلے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا
اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا۔ مولا تبارک و تعالی استقبال ماہ رمضان کی اس محفل میں ضروری مسائل بیان کیے گئے، تمام مسائل کو اچھی طرح ذہنوں میں محفوظ رکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح دیگر دینی محافل میں شریک ہو کر دین کے ضروری احکام و مسائل کا علم حاصل کرنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہر اتوار کو رمضان میں سوال و جواب کی محفل ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتی رہیں۔